السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ایوان بالا کے آئندہ انتخابات میں شفافیت لانے اور ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان افغانستان تجارتی راہداری کے معاہدے کو 3 ماہ کے لیے توسیع دینے کی منظوری دی ہے، جو جمعرات سے نافذ العمل ہوگا۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے جائزے کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کاشتکاروں کی منڈیوں کی تعداد میں اضافے کے لیے 24 گھنٹے کے اندر منصوبہ پیش کریں۔ صدر نے آج پشاور میں ایوان صنعت و تجارت خیبر پختونخوا کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مناسب طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں علاقائی اور ملکی سلامتی بالخصوص سرحدی صورتحال کا بغور جائزہ لیا گیا۔ چین نے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے خلاف کوششوں، معیشت کی بحالی اور سماجی ترقی میں پاکستان سے تعاون جاری رکھے گا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب کشمیری حریت رہنما محمد افضل گورو کا 8واں یوم شہادت اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج ایک گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 5 سرکاری افسر ہلاک ہو گئے۔ چین میں عالمی ادارہ صحت کا مشن کرونا وائرس کی کسی جانور کے ذریعے پھیلنے کی نشاندہی کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعرات کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ایوان بالا کے آئندہ انتخابات میں شفافیت لانے اور ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ وہ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کے ساتھ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے فیصلوں کے حوالے سے ذرائع ابلاغ کو تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے لیے قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کے لیے بل پیش کیا ہے۔ فیصلہ کیا چارٹر اور ڈیموکریسی کے اندر کہ ہم جو ہے سینٹ کا بالکل شفاف الیکشن، یہ جو طریقہ کار ہے کہ غیر شفاف طریقے سے ووٹ خریدے جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہم ختم کر دیں گے۔ اور اس کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ جو ہیں ان کے بھی دستخط ہے، نواز شریف صاحب کے بھی دستخط ہے، اور ان سب لوگوں نے کیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں جب وقت آیا حقیقی معنی کے اندر اس اصولی موقف کو حقیقت میں بدلنے کا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ قوم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ اس طریقے سے کیوں کیا جا رہا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ حکومت نے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس بھی دائر کیا ہے، جس میں سینٹ انتخابات سے متعلق قانون پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی گئی ہے کہ آیا یہ انتخابات ہاتھ اٹھا کر یا خفیہ رائے شماری کے ذریعے کروائے جائیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا احترام کرے گی۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آرڈیننس لے کے آیا جائے، آئین کی تشریح کرنا ثواب دید ہے سپریم کورٹ کی، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا حتمی ہوگا۔ جو ہمارا وعدہ قوم کے ساتھ تھا کہ حد الوسع آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہم کام کر سکتے ہیں اس گھنونے کاروبار کو اس کو بند کرنے کے لیے جو بھی ہماری جو کولیشن گورنمنٹ کے پاس جو بھی راستہ ہے، ہم نے وہ تمام راستے اختیار کیے ہیں۔ اب امید ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔
سید شبلی فراز نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے افغان پاکستان تجارتی راہداری کے معاہدے کو 3 ماہ تک توسیع دینے کی منظوری دی ہے جو جمعرات سے نافذ العمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر اظہار برہمی کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو اسے ہنگامی طور پر ختم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اطلاعات نے ملک میں مہنگائی پر قابو پانے سے متعلق اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ کمیٹیاں ختم کر دی گئی ہیں اور ضلعی انتظامیہ کو عوام کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر قابو پانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ جو مہنگائی ہے وہ اشیاء خوردنوش جو کہ عام آدمی کے مصرف میں آتی ہیں، اس کے لیے جو پہلے پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائی گئی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایڈمنسٹریشن کا بھی رول تھا، تو اس میں یہ دیکھا گیا تھا ملکی سطح پر کہ وہ افیکٹو نہیں تھیں اور وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی، تو اس لیے پچھلی کابینہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بین کر دیا تھا۔ تو جو پرائس کا جو ڈفرنس تھا وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، تو اس کے لیے فوکس ذمہ داری ایک ہی ادارے پہ ڈال دی گئی ہے، وہ ہے انتظامیہ پہ۔ شبلی فراز نے کہا کہ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ پیٹرول کی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں محاصل میں 120 ارب روپے کے خسارے پر قابو پانے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کو کسان منڈیوں کی تعداد بڑھانے، نجی شعبے کو اپنی منڈیاں قائم کرنے کی اجازت دینے اور ریگولیٹری نظام کو بہتر بنانے کے لیے 24 گھنٹے کے اندر منصوبہ پیش کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں منعقدہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے انتظامی اقدامات پر پیش رفت کے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں لیا گیا۔ منصوبے کا مقصد آسان نظام کی طرف منتقلی ہے جس میں کسان منڈیاں قائم کرنے کے لیے حکومت سے NOC کے حصول کی ضرورت نہ ہو۔ وزیر اعظم نے صوبائی چیف سیکرٹری کو آٹے کی پیداوار بڑھانے اور اس کی قیمتیں کم کرنے کے لیے گندم کی پسائی کی شرح کو معقول پر لانے کے لیے جامع منصوبہ پیش کرنے کی بھی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے ہول سیل اور پرچون کی موجودہ قیمتوں میں فرق پر شدید تشویش کا اظہار کیا، جن کی قیمتیں ضلعی سطح پر بھی مختلف ہیں۔ عمران خان نے اشیاء ضروریہ کی سرکاری سطح پر مقرر کی گئی پرچون قیمتوں پر عمل درآمد نہ کرنے کی شکایت کا بھی سخت نوٹس لیا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ صوبائی چیف سیکرٹریوں نے اجلاس کو صوبوں کی طرف سے جاری کی گئی گندم سے کم کی پسائی قیمت، خلاف ورزی کرنے والے آٹے کی ملوں کے خلاف کی گئی کارروائی سے بھی آگاہ کیا۔ صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان ملک کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو سہولت دینے کے لیے ایران اور افغانستان کی سرحدوں کے ساتھ منڈیاں قائم کر رہا ہے۔ تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں سرحد چیمبر آف کامرس کے ایک وفد سے بات کرتے ہوئے عارف علوی نے کہا کہ معاشرے میں روزگار کی فراہمی کے لیے تاجر برادری اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کاروباری افراد کے مسائل کے حل کے لیے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ صدر نے مزید بتایا کہ حکومت کاروباری طبقات کو سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات اور جدت لا رہی ہے۔ کرونا صورتحال کے دوران حکومت نے تاجروں کو 1.1 کروڑ روپے کی مالی اعانت فراہم کی ہے۔ افغانستان میں امن کے حوالے سے صدر مملکت نے کہا کہ افغان سرزمین پر امن کے قیام سے خیبر پختونخوا اور خصوصی طور پر قبائلی اضلاع پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ گوادر بندرگاہ کی اہمیت کے حوالے سے صدر نے کہا کہ حکومت تمام افغان تجارت کو گوادر بندرگاہ کی طرف منتقل کر رہی ہے، جس کے لیے حکومت سرمایہ کاروں کو پرکشش مراعات بھی فراہم کر رہی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کیا کہ ساری افغان ٹرانزٹ ٹریڈ گوادر کے تھرو شروع ہو۔ ایک کنیکٹنگ سڑک ہے جو اب اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا کاروبار جا سکے۔ اس موقع پر عارف علوی نے افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کے فروغ پر زور دیا۔ آج صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پشاور میں BRT بس پر سفر کیا اور مسافروں سے بات چیت کی۔ صدر نے ٹرانسپورٹ انتظامیات کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کی، جبکہ لوگوں نے BRT سروس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق بہادر کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت اجلاس میں علاقائی اور ملکی سلامتی بالخصوص سرحدوں کی صورتحال اور فوج کے پیشہ ورانہ امور کا جائزہ لیا گیا۔
یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے شرکا نے کہا کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بگڑتی ہوئی انسانی اور سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں عالمی فورموں میں آگاہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افغان امن عمل کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے امید کا اظہار کیا۔ کمانڈرز نے کہا کہ بڑھتے ہوئے سیکیورٹی مسائل سے قومی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے قومی سطح پر اجتماعی کوششوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ فورم نے دشمن کے کسی بھی ممکنہ مہم جوئی سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریاں جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کانفرنس میں سابق فاٹا میں سیکیورٹی کی بہتر صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور نئے ضم شدہ قبائلی اضلاع میں اصلاحات پر جلد عمل درآمد، بالخصوص علاقے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ساز و سامان کی فراہمی پر بھی غور کیا گیا۔ فورم میں بالخصوص بلوچستان اور گلگت بلتستان میں امن و خوشحالی کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمنوں کے خفیہ اداروں کے عزائم ناکام بنانے پر مکمل اطمینان ظاہر کیا۔ کانفرنس میں کہا گیا کہ یہ خفیہ ادارے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں، جسے پاکستان کا یہ موقف درست ثابت ہوا ہے کہ دشمن ملک کے خفیہ ادارے دہشت گردوں کی تربیت اور انہیں مالی معاونت فراہم کرنے میں ملوث ہیں۔ پاکستان میں پرتگال کے سفیر پاولو نیویس پوچینو نے آج اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون اور بحری سلامتی کے امور زیر غور آئے۔ اسپیشل سروسز ہیڈ کوارٹرز تربیلا میں پاکستان اور ترکی کی مشقوں میں اتات ترک 11 کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 3 ہفتوں پر مشتمل مشقوں میں ترکی اسپیشل فورسز اور اسپیشل سروسز گروپ کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں انسدادی دہشت گردی، دو بدو لڑائی، محاصرے اور تلاشی، دشمن کو پیچھے دھکیلنا، فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا، ہیلی کاپٹرز کو پیچھے دھکیلنا، عمارتوں کو کلیئر کرنا اور چھاتہ برداری کا مظاہرہ شامل ہیں۔ فوجی مشقیں دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کریں گی اور فوج کو جدید بنانے اور تعاون کے حوالے سے نئے رجحانات اختیار کرنے میں مدد دیں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پارلیمانی امور کے بارے میں مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر سے ملاقات کی اور قانون سازی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں حزب اختلاف کی درخواست پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے اس موقع پر کہا کہ ایوان میں ہنگامہ آرائی جمہوریت اور عوام کی خدمت کے منافی ہے۔ اسپیکر نے اس بات پر زور دیا کہ ایوان کو قانون سازی سمیت قومی اہمیت کے معاملات پر بحث کرنی چاہیے۔ بابر اعوان نے یقین ظاہر کیا کہ منتخب نمائندے ایوان زیری کے آئندہ اجلاس میں خوشگوار ماحول برقرار رکھنے کے لیے مثبت کردار ادا کریں گے۔ پیٹرولیم کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر نے کہا ہے کہ حکومت نے کورونا وبا کے باعث مسائل کے باوجود توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے خیالات کا اظہار منیلا میں ایشیائی ترقیاتی بینک کی ٹیم کے ساتھ ایک آن لائن اجلاس میں کیا۔ معاون خصوصی نے بتایا کہ حکومت نے پیٹرولیم کے شعبے کی بہتری کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی کا فریم ورک تیار کیا ہے اور مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری اور ضروری قانون سازی کے بعد اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ موسمیاتی تبدیلی کے معاون خصوصی امین اسلم نے کہا ہے کہ 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کے تحت 1 ارب درخت لگانے کا ہدف رواں برس کے وسط تک حاصل کر لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں آج ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 2023 تک 3 ارب 20 کروڑ درخت لگائے جائیں گے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ 10 ارب درخت لگانے کا ہدف 10 سال میں پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موسم بہار کی شجرکاری مہم آئندہ چند روز میں شروع ہوگی، جس میں شہری علاقوں میں شجرکاری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ امین اسلم نے کہا کہ 10 بلین ٹری سونامی منصوبے میں بلین ٹری ہنی پروجیکٹ سمیت دیگر کئی منصوبے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت زیتون کے پودے لگانے کا منصوبہ بھی جلد شروع کیا جائے گا۔ نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ بااثر افراد سے اب تک 487 ارب روپے واپس لیے گئے ہیں۔
آج پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 940 سے زیادہ مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ حکومت احتساب میں شفافیت پر یقین رکھتی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے خلاف کوششوں، معیشت کی بحالی اور سماجی ترقی میں پاکستان کی ضروریات کے مطابق اس سے تعاون جاری رکھے گا۔ اس بات کی یقین دہانی چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وینگ وین منٹ نے آج بیجنگ میں معاون کی بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کروائی۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کورونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد سے ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں اور یہ ٹھوس اقدامات ہماری سدا بار دوستی کی علامت ہیں۔ رواں سال منائی جانے والی پاک چین ڈپلومیٹک تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ساتھ اپنی تقریبات کی سرگرمیوں کی کامیابی کو یقینی بنائیں گے اور اپنے باہمی تعلقات کو نئی قوت دیں گے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا ان کے ملک کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جزو ہے۔ انہوں نے ایران میں انقلاب کی 42 سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہمارے دوست اور برادر ہمسایہ ملک پاکستان کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے اور وہ ایران کی حکومت کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی دوستی سدا بہار ہے۔ سید محمد علی حسینی نے ایران کے انقلاب کے پرمسرت موقع پر پاکستان اور دنیا بھر کے عوام کو بھی مبارکباد دی۔ ایران کے سفیر نے کہا کہ ایران نے خطے اور دنیا کے دیگر حصوں میں تمام آزاد اور آزادی کے حصول کی جدوجہد کرنے والی اقوام کے لیے امن اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ آج کوئٹہ میں بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کی زیر صدارت ایک اجلاس میں بتایا گیا کہ چمن میں پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا 83% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضیاء اللہ لانگو نے کہا کہ چمن میں پاک افغان سرحد کے قریب رہنے والے مقامی افراد کو درپیش مسائل کو ان کی خواہش کے مطابق حل کیا جائے گا۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ اور خزانہ بورڈ کو مسائل کے حل کے بارے میں فوری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت کو غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کا جغرافیہ تبدیل کرنے سے روکنے کے لیے فوری طور پر حکمت عملی وضع کی جائے۔ پاکستان کی کشمیر پالیسی کا جائزہ درمیانی اور طویل حکمت عملی کے حوالے سے منعقدہ ایک ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے 2019 سے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر خطے کو یرغمال بنایا ہے۔ تب سے IIOKJ کی صورتحال بتدریج تبدیل ہو رہی ہے، جبکہ بھارتی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف اقدامات کے باعث خطے کے جغرافیے میں ہونے والی تبدیلی کشمیریوں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ صدر AJK نے کہا کہ کشمیر کے لوگوں کے خلاف کیے جانے والے جرائم پر بھارتی نسل کشوں کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پاکستانی کاروباری برادری سے بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے پر زور دیا۔ مقبوضہ کشمیری حریت رہنما افضل گرو کی 8ویں برسی کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اس عہد کی تجدید کے ساتھ منائی گئی کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھایا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال کے باعث معمولات زندگی معطل ہو گئے، تمام دکانیں اور کاروباری مراکز بند رہے، جبکہ سڑکوں پر کوئی ٹریفک نہیں تھی۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس میر وائس عمر فاروق کے زیر قیادت فورم اور دیگر آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے کی تھی۔ مظفر آباد میں افضل گرو کے یوم شہادت کے سلسلے میں پاسبان حریت آزاد جموں و کشمیر کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی افضل گرو چوک سے شروع ہو کر لیاقت آوان شہید کے مزار پر ختم ہوئی۔ ریلی کے شرکاء آزادی اور پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ بھارتی فوج، پولیس اور پیراملٹری فورسز کے ہزاروں اہلکار آزادی پسند اور بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کے لیے مقبوضہ علاقے کی سنسان سڑکوں پر گشت کر رہے ہیں۔ مقررین نے شہید حریت رہنماؤں افضل گرو، مقبول بٹ، برہان مظفر وانی اور دیگر کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے منصفانہ جدوجہد کی حمایت کا عزم کیا۔ آج سری نگر میں APHC کے نائب صدر غلام احمد گلزار نے اپنے ایک بیان میں مثالی ہڑتال کرنے پر کشمیری عوام کا شکریہ ادا کیا۔ حریت رہنما آغا سید حسان الموسفی الانوی، غلام محمد خان سوپوری، شبیر احمد ڈار، خواجہ فردوس، فریدہ بہن جی،
جموں کشمیر نیشنل فرنٹ اور اسلامی تنظیم آزادی نے اپنے ایک الگ بیان میں بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افراد کی طرف سے کار پر فائرنگ کے نتیجے میں 5 سرکاری ملازمین ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام افراد دیہی بحالی و ترقی کی وزارت کے ملازمین تھے۔ پاکستان نے کرونا وبا کی وجہ سے تباہال معیشت کو بہتر بحالی کے لیے کم ترقی یافتہ ممالک کے قرضے کے مسئلے کے لیے پائیدار اور جامع حل پر زور دیا ہے۔ کم ترقی یافتہ ممالک کے مسائل پر اقوام متحدہ کی 5ویں تیاری سے متعلق اجلاس سے خطاب میں پاکستان کا اقوام متحدہ میں مستقل نائب مندوب عامر خان نے کہا کہ یہ مسئلہ مستقل جامع حل کا طلبگار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا قرضے کے مسئلے پر مدد کے لیے عالمی اقدامات کے بعد اس حوالے سے کچھ اقدام لیے گئے ہیں، جن میں G20 ملکوں 20 ترقی پذیر ممالک کی طرف سے قرضوں کی ادائیگی میں جون 2021 تک چھوٹ شامل ہے۔ پاکستانی نمائندے نے اس حوالے سے کوئی حل نکالنے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کونسل کے صدر اور پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بحران سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں کمیشن برائے سماجی ترقی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے اور اس حوالے سے دنیا کی استعداد کار بڑھانے کے لیے سماجی ترقی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کرونا وائرس کے ماخذ کا پتہ لگانے کے لیے چین جانے والا عالمی ادارہ صحت کا مشن کسی بھی جانور کے ذریعے کا پتہ لگانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں نے آج کہا کہ یہ بیماری جو دنیا بھر میں 3 لاکھ سے زائد افراد کی موت کا سبب بنی، اس کا آغاز چمگادڑوں سے ہوا اور شاید اس کی انسانوں میں منتقلی کسی دوسرے جانور کے ذریعے ہوئی ہے۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ کل جمعرات کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں T20 سیریز میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ چکی ہیں۔ فاسٹ بالر حسن علی نے وقار یونس کا 23 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا ہے۔ حسن علی نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میں 114 رنز کے عوض اپنے 10 شکار مکمل کیے۔ وقار یونس نے 1998 میں پورٹ الزبتھ ٹیسٹ میں 133 رنز کے عوض 10 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ جنوبی افریقہ کو ٹیسٹ سیریز میں شکست دینے کے بعد قومی ٹیم کی رینکنگ میں 2 درجے ترقی ہو گئی ہے۔ نئی رینکنگ میں پاکستان 2 درجے کی بہتری کے بعد 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ 2017 میں پاکستان سپر لیگ کے چیمپئن پشاور زلمی نے 20 فروری سے شروع ہونے والے چھٹے ٹورنامنٹ کے لیے 18 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبر نامہ۔ اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ وفاق کے ایوان ہائے صنعت و تجارت اسلام آباد کے صدر نثار حسین نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی شراکت داری ملک کی اقتصادی بحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے یہ تجویز آج لاہور میں ایوان صنعت و تجارت لاہور کے صدر میاں طارق مصباح کے ساتھ ایک اجلاس میں مشترکہ طور پر پیش کی۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ تجارت اور صنعت سے متعلق پالیسیوں کی تشکیل کے وقت فریقین کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے برآمد کنندگان اور مقامی صنعت کو یکساں مواقع فراہم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے ملکی برآمدات کو بڑھانے کے لیے متعلقہ سرکاری محکموں کو نجی شعبے کے ساتھ مل کر طریقہ کار وضع کرنے کی بھی تجویز پیش کی۔ خوراک اور زراعت کے ادارے نے بلوچستان حکومت کے تعاون سے صوبے کے پسماندہ ترین اضلاع میں زراعت اور لائیو اسٹاک کے شعبوں کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد کاشتکاروں کا معیار زندگی بہتر بنانا، ان کے بچوں اور خواتین کو مؤثر غذائیت کی فراہمی اور انہیں روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 47.10 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 46,674.77 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $158، قیمت فروخت $161.70، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید $217.66 اور قیمت فروخت $222.78، یورو قیمت خرید $190.82 اور قیمت فروخت $195.29۔
सऊदी रियाल कीमत खरीद 42 रुपये 7 पैसे और कीमत फ़रोख्त 43 रुपये 15 पैसे। UAE दिरहम कीमत खरीद 43 रुपये और कीमत फ़रोख्त 44 रुपये 3 पैसे। जापानी येन 1 रुपये 50 पैसे कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 54 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 96,108 रुपये रही। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। लोक विरसा हफ्ते के रोज़ से इस्लामाबाद में सिंध के तारीख़ी विरसे के बारे में 2 रोज़ा मुज़ाकरा मुनाकिद करेगा। मुज़ाकरे में मुख्तलिफ माहिरीन और मारूफ दानिश्वर सिंध के तारीख़ी विरसे पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स किताब दरिया के तशनगी की तकरीब रुनुमाई जुमे को इस्लामाबाद में करेगा। उधर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स हफ्ते को इस्लामाबाद में सॉन्ग ऑफ इंडस के उन्वान से मौसीकी का प्रोग्राम मुनाकिद करेगा। नामवर गुलकार आतिफ असलम ने कहा है कि मैंने डरने और खौफजदा होने के बजाय भरपूर एतमाद के साथ मेहनत की है और मुझे इसका फल भी मिला है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब चलेंगे साइंस की दुनिया में। फेसबुक की ज़ेरे मिल्कियत मारूफ फ़ोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने हाल ही में एक ऐसा फीचर मुतारफ़ कराया है जिसके ज़रिए सारिफीन डिलीट की जाने वाली पोस्ट्स और वीडियोज़ वापस ला सकते हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक इंस्टाग्राम का यह नया फीचर गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया भर के सारिफीन के लिए मुतारफ़ कराया गया है, जिससे सारिफीन डिलीट की जाने वाली पोस्ट्स वापस ला सकते हैं। बरतानवी कंपनी ने दुनिया का एक अनोखा लैपटॉप बनाया है जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 7 अदद डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं जो इंतहाई संजीदा कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने पाँव के जूतों को भी एक स्मार्ट पैराहन में बदल दिया है। इसकी ताज़ा मिसाल डिटेल्स शूज़ हैं जो जदीद नैनो टेक्नोलॉजी का शाहकार है और इनमें एक साथ 12 खवाइस मौजूद हैं। सब्ज़ चाय और कॉफ़ी के कई फ़वाइद सामने आते रहे हैं और अब ये मालूम हुआ है कि इनका बाकायदा इस्तेमाल दिल के दूसरे दौरे या फालिज के हमले के बाद जल्द मौत को भी रोक सकता है। और अब मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या रही, जानते हैं आमिर हाशमी से। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। बाज़ अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत ये रहे: इस्लामाबाद और पेशावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 9, कराची 10, मुजफ्फराबाद 5, मरी 3, जम्मू 11 और लेह -7, गोपस -6 और श्रीनगर -1 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान अफगानिस्तान तिजारती राहदारी के मुआहदे को 3 माह के लिए तौसी देने की मंजूरी दी है जो जुमेरात से नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के जायज़े के हवाले से एक आला सतह के इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को हिदायत की है कि वो काश्तकार मंडियों की तादाद में इजाफे के लिए 24 घंटे के अंदर मंसूबा पेश करें। आज रावलपिंडी में बरी फौज के सरबराह के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और मुल्की सलामती बिलखुसूस सरहदी सूरत हाल का बगौर जायजा लिया गया। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरू का 8वां यौम शहादत इस अहद की तजदीद के साथ मनाया गया कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद को जारी रखा जाएगा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच जुमेरात को लाहौर में खेला जाएगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू चौधरी ज़मीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क मकसूदुर रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें आयशा इफ्तिखार,
مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد، کوآرڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔